خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، تیری نسبت براہیمی ہے معمارِ جہاں تو ہے۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالیٰ فی کلام المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، پالنہار اور نگہبان ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آئیٹا کرناٹکا کی جانب سے منعقد کردہ آج کے اس چوتھے ویبینار میں ہم سب شریک ہیں۔ ہمارے درمیان آج تعلیم کے میدان میں خاص خدمات انجام دینے والے محترم ڈاکٹر صدیقی محمد محمود صاحب اور جناب عبدالرحیم شیخ صاحب صدر آئیٹا شریک ہیں۔ آپ تمام اساتذہ کرام اور مہمانان کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس اجلاس کو، آج کے اس ویبینار کو کامیابی سے ہمکنار کرے، اور جس مقصد کے لیے میں اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اس میں ہمیں اس مقصد کو حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ایک نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ ہمیں یہاں سے لوٹائے۔ پچھلے 4 دنوں سے مختلف عناوین کے تحت ویبینارز اور پروگرامز جو ہے آئیٹا کرناٹکا کی جانب سے منعقد کیے جا رہے ہیں۔ میں اس موقع سے ذمہ داران اور اس تنظیم کے سرپرست احباب کے حق میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان کاوشوں کو، کوششوں کو قبول فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین جزا آپ کو عطا فرمائے۔ موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مقاصد کے تحت لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں اور اپنے خیالات کو شیئر کرتے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا جمع ہونا ایک عظیم مقصد کے تحت ہے۔ ہم جمع ہوئے ہیں اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو بدلتے ہوئے، اپنے گھر اور خاندان کو بدلتے ہوئے اس معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں، اس معاشرے کو اللہ کے رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں، اور اس معاشرے میں صالح تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ جس میدان میں ہم خدمات انجام دے رہے ہیں، جہاں پر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہاں پر ایک نمایاں طور پر جو ہے ہم لوگ جو انقلاب برپا کرنے کا خواب دیکھتے ہیں۔ تو اسی کے پیش نظر آج جو عنوان میرے حوالے کیا گیا ہے وہ بچوں کی ہے۔ اخلاق دین سے جدا نہیں ہے۔ دینی تربیت جو ہے بچوں کی ہم کیسے کریں، اس کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، اس پر میں انشاءاللہ دیے گئے وقت میں مختصر سی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ آپ دیکھتے ہیں بچے بہت بڑی نعمت ہیں، اللہ کی نعمت ہے۔ کہا جاتا ہے بچے جنت کے پھول ہیں، اللہ کی دین ہیں، اور جو ہے سب سے بڑی چیز بچے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اولاد کا ذکر جو ہے ایک خوشخبری کے طور پر جو ہے سنایا گیا ہے۔ اب دیکھیے سورہ مریم میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت زکریا علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اے زکریا، ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اور اسی طرح سے اولاد کا ذکر قرآن مجید میں ایک رونق اور جو ہے ایک بہت بڑی نعمت کے طور پر بھی جو ہے بتایا گیا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا کہا گیا۔ مال اور اولاد جو ہے دنیا کی زندگی کے ایک زینت ہیں، رونق ہیں، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک تحفہ ہے۔ اب ہمارے درمیان جو ہے ہم میں سے
ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ بچوں کی جو ہم اسلامی نہج پر تربیت کریں، خواہ امیر ہو کہ غریب، مڈل کلاس کے ہو کہ اپر کلاس کے، ہمیں سے ہر یہ چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کی جو ہے ہم اچھی سے اچھی تربیت کریں، انہیں تعلیم دلائیں اور انہیں جو ہے ان کے مقصد سے آگاہ کرنے والے ہم بنیں۔ بعض پیرنٹس جو ہے عملی طور پر ایسا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، اس کے باوجود بھی جو ہے ان کے سامنے جب آپ گفتگو کریں گے، ان کے سامنے تربیت کے ضمن میں کچھ آپ بات چھڑیں گے تو ان کے پیش نظر بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم بچوں کی تربیت کریں۔ تو تربیت کس مقصد کے لیے کریں، یہ سب سے پہلے ہمارے سامنے واضح ہونی چاہیے بات۔ ہم دیکھتے ہیں کوئی مکان ہم تعمیر کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد ہوتا ہے کہ ہم مکان میں جا کر رہنا چاہتے ہیں۔ تو مکان تعمیر اسی وقت ہوتا ہے آدمی جب مکان تعمیر کرنے کا خواب دیکھتا ہے۔ اگر آپ خواب نہیں دیکھیں گے تو مکان تعمیر بھی نہیں کر سکتے، اور آپ کا مقصد ہے مکان تعمیر کرنا تو اس کے لیے آپ اپنا پیسہ لگائیں گے، وسائل لگائیں گے، وقت اور صلاحیت آپ لگائیں گے۔ ٹھیک اسی طرح سے جو ہے ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے سامنے ایک مقصد واضح ہونا چاہیے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید اس کی ہمیں رہنمائی کرتا ہے۔ کیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا کہا گیا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ تو ہمارے سامنے بچوں کی تربیت کا سب سے بڑا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں۔ بچوں کو ہم جہنم کی آگ سے اسی وقت بچانا چاہیں گے جب خود ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے والا بنائیں گے۔ بچوں کو ہم اسی وقت جو ہے اچھے بنانا چاہیں گے، خواب دیکھیں گے، جب خود ہم اچھے بننے کی کوشش کریں گے۔ آج آپ دیکھیے ایک سروے لے کر دیکھیے معاشرے کا کہ اکثر پیرنٹس یہ کہنے کی جرات اور ہمت نہیں کر سکتے کہ میرا بیٹا جو ہے میری طرح ہو۔ کیا کوئی ہمیں سے ہمت کر سکتا ہے کہ ہم تنہائی میں جب دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اے اللہ تو میرے بیٹے کو میرے جیسا بنا؟ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اے اللہ تو میرے بیٹے کو اچھا بنا لیکن میرے جیسا نہ بنا، ایسے کہنے کی بدقسمتی سے نوبت آ رہی ہے۔ تو اولاد کی جب تمنا ہم کرتے ہیں تو اس لیے کریں کہ وہ ہمارا وارث ہو، اور وہ جو ہے ہمارے پیچھے ہم جس مقصد کے تحت جس مشن کو لے کر جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں اس مشن کو لے کر آگے بڑھنے والا ہماری اولاد ہو۔ ربی حبلی من الصالحین ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ مجھے ایک نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ ہم بیٹے کی دعا کریں، اور لڑکا ہو کہ لڑکی، نیک اور صالح بیٹے کی دعا کریں۔ جب بچہ ہمارے گھر میں تشریف لاتا ہے تو گھر میں جو خوشی محسوس ہوتی ہے، خوش ہوتے ہیں، ماں باپ خوش ہوتے ہیں، رشتہ دار خوش ہوتے ہیں، اور جو دیگر احباب خوش ہوتے ہیں بچے کو لے کر۔ تو ہم بچے کو جب پاتے ہیں تو خوشی منائے اور اللہ کا شکر بجا لائے، اور ہم یہ طے کر لیں کہ اے اللہ اس بچے کو ہم تیری راہ پہ لگائیں گے، اس بچے کو ایسا بنائیں گے کہ آگے چل کر اسے دیکھ کر جو ہے تو یاد آ جائے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جس کو دیکھ کر لوگوں کو اللہ یاد آ جائے۔ ہم اپنی شخصیت کو ایسے بنائیں کہ ہمیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور ہمارے بچوں کی شخصیت کو بھی ایسے بنانے کا ہم خواب دیکھیں کہ ہمارے بچوں کو دیکھ کر جو ہے اللہ یاد آ جائے۔ میں ایک جو ہے چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اس موقع سے، کہ ایک استاد جو ہے کلاس روم میں داخل ہو کر بچوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں آگے چل کر؟ تو مختلف جوابات وہاں پر آتے ہیں۔ ایک بچہ جو ہے آخری صف میں جو بیٹھ کر رہتا ہے اسے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ وہ بچہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے جیسا بننا چاہتا ہوں۔ تو استاد کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ جذبہ آپ کے اندر کیسے پروان چڑھا، آپ کے اندر ایک کیسے شوق پیدا ہوا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے جیسا آپ بننا چاہتے ہیں۔ تو بچہ کہتا ہے کہ میری ماں روزانہ سونے سے پہلے ایک صحابی کا قصہ، ایک صحابی کا واقعہ سنا کر مجھے سناتی ہے، تو میرے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو کہ میں بھی ان جیسا بنوں۔ تو آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے تربیت کے ضمن میں ہم اپنے بچوں سے گفتگو کریں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متعلق، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے متعلق، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور میں جس طرح کے واقعات پیش آئے، جس طرح کے قربانیاں انہوں نے پیش کیے، جس طرح کے اخلاقی بلندیوں کو انہوں نے پایا، جس طرح سے اللہ کے سے تعلق انہوں نے مضبوط کیا، اس کو ہم جو ہے بچوں کے ساتھ گفتگو کریں، بچوں کے سامنے پیش کریں۔
ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے کیسے بچاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن باتوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے، تم ان کا حکم دو، اور جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے تم کو منع کیا ہے، جن سے تم کو روکا ہے، تم ان کو روکو۔ تو بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے، ہم بچوں کو اس کا حکم دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم سچی بات کہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہا کہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ٹھیک ٹھیک بات کہو۔ جب ہم گھر میں بچوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اکثر باتیں ہم ادھر ادھر کی کرتے ہیں، غیبت کرنے لگتے ہیں، چگلی کرنے لگتے ہیں، بیجا گفتگو کرتے ہیں، تو بچے جب یہ دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ بچے بھی وہی سیکھیں گے، کیونکہ بچے اس دنیا میں رول ماڈل مانتے ہیں اپنے والدین کو، اور والدین جب اچھے رہتے ہیں تو بچے جو ہے اچھے بنیں گے، اگر والدین جو ہے اچھے نہیں رہتے تو ہو سکتا ہے بچوں کی تربیت بھی متاثر ہو جاتی ہے۔ تو ہم بچوں کو بتائیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں بچوں کو لے کر گھر میں، ہم قرآن مجید کو آیات یاد دلائیں کہ افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کبھی تم نے غور کیا جو بیج تم بوتے ہو، اس سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا پھر اس کو اگانے والے ہم ہیں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہا گیا کہ انسان اپنے کھانے کو دیکھے۔ ہم روزانہ کھاتے ہیں، دسترخوان پر بچوں کو بھی بٹھا کر کھلاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں۔ تو اس وقت ہم اللہ کو یاد دلائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کھانا ہمیں عطا کیا ہے، کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، کیسے ہم تک پہنچایا، اور ہم کھانا کھاتے ہیں جب ہمیں توانائی آتی ہے، ہمیں طاقت میسر آتی ہے، تو اس طاقت کو ہم اللہ کی راہ میں لگائیں۔ یہ ہم جو ہے بچوں کو باور کرانے کی کوشش کریں۔ بچوں کو ہم روک دیں کہ فلاں کام آپ نہ کیجیے، فلاں کام آپ نہ کیجیے، بلکہ اس سے بڑھ کر جو ہم بچوں کو بتائیں کہ پازیٹیو چیزیں ان کو بتائیں کہ فلاں کام آپ کیجیے، فلاں کام آپ انجام دیجیے، اس لیے کہ جو طاقت ہمیں ملی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے۔ بچوں کو معاشرے کا تعارف کرائے۔ دیکھیے کہ بیماریاں کس طرح سے پھیل رہی ہے، کورونا وبا کے سبب جو ہے لوگ ہسپتال کے چکر کاٹ رہے ہیں، آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں، کئی سارے لوگ جہاں بہک ہوئے ہیں۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف ہوا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ ہوا کی اہمیت کو ہم بچوں کے سامنے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنا مانگے جو ہے مفت میں ہوا عطا کیا۔ حال ہی میں ہمارے ایک دوست جو ہے اپنے گھر والوں کا ٹریٹمنٹ کرائے، کورونا کے ایک مریض میں مبتلا تھے، کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ 12 لاکھ سے زائد جو ہے ان کا بل ہو گیا ہاسپٹل کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عظیم صحت عطا کی۔ بچوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو صحت ہمیں عطا کی وہ اللہ کا شکر بجا لائے۔ بچے ہم کیسے شکر بجا لائے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے؟ اکثر جو ہے فجر کی نماز ترک ہو جاتی، فجر کی نماز جو ہے بچے چھوڑ دیتے ہیں، تو اس وقت میں ہم انہیں بہت زیادہ سختی کرنے کے بجائے بلکہ ان کی کاؤنسلنگ کرنے والے ہم بنے کہ آپ نے جو ہے نیند اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نیند عطا نہیں کرتا تو ہم نہیں سو پاتے۔ کتنے لوگ ایسے بیمار ہیں، کتنے بچے آپ ایسے ہیں دیکھیے آپ کہ جن کو نیند میسر نہیں آتی، بیماری میں مبتلا ہیں، مختلف ان کے امراض ہیں جس کی وجہ سے رات میں سو نہیں پاتے۔ اے بچے، اللہ نے تمہیں نیند جیسی نعمت عطا کی، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی بیماری میں مبتلا کرے؟ جبکہ نیند اللہ نے عطا کی ہے، تو یہ نیند سے بڑھ کر پیار ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے محبت ہمیں ہونی چاہیے۔ اور جب ہم گھر میں بیٹھ کر جو ہے پانی پیتے ہیں، پانی ایک عظیم نعمت ہے، پھر ہم پانی جب پیتے ہوتے ہیں تو بچوں کو ہم اللہ کی یاد دلائیں۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، کہا گیا کبھی تم نے یہ پانی دیکھا ہے جو تم پانی پیتے ہو؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کہ اسے آسمان سے بادلوں سے برسانے والے تم ہو یا پھر اس کے برسانے والے ہم ہیں۔ لو جعلنا اجاجا فلولا تشکرون، ہم چاہے تو اس پانی کو سخت کھارا بنا کر رکھتے، پھر کیوں تم شکر گزار نہیں بنتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں میٹھا پانی عطا کیا ہے۔ ہم بچوں کو بتائیں کہ اے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں میٹھا پانی عطا کیا ہے، تو ہم اس پانی کو پی کر جو اللہ کا شکر بجا لائیں اور ایسے کام کرنے سے گریز کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ تو والدین کی تربیت جو ہے بچوں کی زندگی پر بہت بڑا اثر انداز ہوگی۔ ایک سروے کے مطابق جو ہے ایک بہت بڑے ایجوکیشنسٹ بتاتے ہیں کہ ایک سروے کیا گیا کہ جو لوگ جو ہے اخلاقی بلندی پر پہنچے ہیں، سماج میں ایک نمایاں مقام حاصل کیے ہیں، اللہ کے دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی تربیت کی اہم وجہ کیا ہے؟ تو ان کا یہ جواب رہا کہ ہمارے والدین نے جو ہے ہمیں بچپن میں اس طرح سے تربیت کی جس طرح سے کرنی تھی، انہوں نے ہمیں حق اور باطل کا فرق دکھایا۔ تو یہ جو ہے تربیت ہمیں
ہمارے بچوں کے سامنے کرنا چاہیے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کے نمونے ہمارے سامنے ہونی چاہیے. آپ دیکھیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ فلاں کام کیوں کیا، فلاں کام کیوں نہیں کیا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کام انہیں اسائن کرتے ہیں تو باہر چلے جاتے ہیں. باہر چلے جانے کے بعد جو ہے کھیل کود میں پڑ جاتے ہیں. کھیل کود میں پڑنے کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے آ کر جو ہے اپنے دست مبارک ان کے گردن پہ رکھتے ہیں. جیسے ہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مڑ کر دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو ایک کام سونپا تھا، کیا آپ اسے بھول گئے؟ یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مرتبہ بچپن میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور لے کر جو ہے منہ میں ڈال لیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑے پیارے انداز سے کہتے ہیں کہ چھی چھی تھو تھو، ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. مولانا جلال الدین عمری صاحب جو ہے اپنی کتاب خاندان کی اولاد کی تربیت اس میں لکھتے ہیں، یہ ورڈ لکھتے ہیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس وقت میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اسے تھوک دیجئے کیونکہ ہم صدقے کے مال میں سے جو ہے نہیں کھایا کرتے. یہ طریقہ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک مرتبہ جو ہے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوئی. ایک مرتبہ کھانے کا جب موقع تھا، جب ہم کھانا کھا رہے تھے اس وقت میں برتن میں سے ادھر ادھر سے لے کر جو ہے کھا رہا تھا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے بچے، سب سے پہلے اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کیجیے، اس کے بعد جو ہے دائیں ہاتھ رائٹ ہینڈ سے کھانا شروع کیجیے اور جو اپنے آگے جو غذا ہے جو کھانا ہے اسے کھاتے ہوئے آگے بڑھیے، اس کو کھائیے. یہ تربیت جو ہے ہوتا ہے جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے. جب یہ چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی تو ہم تربیت کرتے ہیں. ایک بہت بڑے مفکر جو ہے اپنے تقریر میں کہتے ہیں کہ بچوں کو اگر آپ نیک دیکھنا چاہتے ہو تو خود نیک بن جائیے. بچوں کو آپ صالح دیکھنا چاہتے ہیں تو خود صالح بن جائیے. بچوں کو آپ جو ہے اللہ سے قریب دیکھنا چاہتے ہیں تو خود اللہ سے قریب ہو جائیے. آج جو ہے بچوں کی تربیت اس لیے متاثر ہو رہی ہے کہ جو ہم کرتے نہیں وہ کہہ رہے ہیں. والدین جو کام انجام نہیں دیتے وہ بچوں سے توقع کرتے ہیں. اب ہم ایک دیکھیے، آپ چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بچوں سے ہم کہتے ہیں کہ آپ پڑھائی کیجیے، وقت پر آپ پڑھیے، لیکن کتنے والدین ہمارے درمیان ایسے ہیں کہ انہوں نے کتابوں کو پڑھا ہے. آپ جو بچوں کے سامنے پڑھیے تو بچے اس کا اثر لیں گے اور بچوں کے سامنے آپ شیئر کیجئے کہ آپ بتائیے کہ میں فلاں دکان کو گیا تھا کہ فلاں کتاب کو میں نے خرید کر لائی. آپ دیکھیے ہم فریج خریدتے ہیں، واشنگ مشین خریدتے ہیں، ٹی وی خریدتے ہیں، بچوں سے شیئر کرتے ہیں کہ میں نے فلاں شو روم سے وہ خریدی ہے اور فلاں شو روم میں اچھے دام میں مجھے ملا، اس کے یہ کوالٹیز ہیں، اس کے یہ ایسے آپریٹ کرنا چاہیے. ہم کتابوں کا تعارف نہیں کراتے بچوں سے. آپ لائیے کتاب، لا کر بچوں کو دکھائے کہ بیٹے میں نے فلاں کتاب کو خریدے ہے، میں نے سنا ہے کہ اس کتاب میں یہ چیزیں ہیں. آپ اس کتاب کو پڑھتے جائیے، بک مارک بھی رکھیے، کبھی بچوں سے شیئر کیجیے میں نے دیکھیے کتاب کو آدھی پڑھی ہے اور آدھی باقی ہے. جب آپ کتاب کو کمپلیٹ کریں گے تو بچوں کو بتائیے کہ اس کتاب کو میں نے پڑھ لیا، مکمل کر چکا میں کتاب کو. تو یہ چیزیں ہم شیئر نہیں کرتے بچوں سے، تو شیئر کرنا چاہیے. کتابیں ہمارے درمیان، کتابیں پڑھنے کا ماحول ہمارے درمیان اور میاں اور بیوی کے گہرے تعلقات، اچھے تعلقات کو بچے جسے دیکھ کر سیکھتے ہیں. اور اساتذہ اکرام کے بھی آپس میں تعلقات اچھے ہوں، گفتگو اچھی ہو تو بچے اس کا اثر لیتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں اکثر گھروں میں جو ہے کبھی کبھار بچوں کے سامنے جو ہے لڑنے کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے تو بچے اس کا برا اثر لیتے ہیں اور ان کی تربیت متاثر ہو جاتی ہے. بہرحال مجھے جو وقت دیا گیا تھا میں اپنی بات کو کور کرنے کی کوشش کیا ہوں. تو میرے بعد جو مقررین ہیں، آپ جو ہے تعلیم کے میدان میں نمایاں خدمات انجام دینے والے، ان سے بھی انشاءاللہ استفادہ کریں گے. آخر میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے ایک چیز یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اساتذہ اکرام جو ہے بچوں کی تربیت، دینی تربیت غیر معمولی طور پر کر سکتے ہیں، کیونکہ بچے ایک تو والدین کے پاس زیادہ وقت گزارتے ہیں، اس کے بعد جو ہے سب سے زیادہ وقت گزارتے ہیں تو وہ اساتذہ اکرام کے پاس. اساتذہ اکرام جو ہے بچوں کی تربیت کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے ہمیں پوچھ ہوگی. آج ایک حدیث کے تفہیم میں یہ بات، مفہوم میں بات آتی ہے کہ جو لوگ آپ کے ماتحت ہیں ان کے سلسلے میں آپ سے سوال کیا جائے. القیامت کے دن ہم اللہ کے بارگاہ میں کھڑیں گے
اس وقت میں ہم کہہ سکیں کہ اے اللہ میں نے تیری خاطر، تیری رضا کی خاطر، تیری خوشنودی کی خاطر فلاں بچے پر میں نے کوشش کی تھی، فلاں بچے پر میں نے دیکھا، میں فلاں بچے کے سلسلے میں میں نے خواب دیکھا تھا، فلاں بچے کی تربیت میں نے کلیدی رول ادا کیا تھا. تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو ہے اس تربیت کے نتیجے میں ہمارے لیے جنت آسان کر دے گا. اس کے برعکس اگر ہم بچوں کی تربیت کے سلسلے میں کوتاہی کرتے ہیں، بچوں کی تربیت اس طرح سے نہیں کرتے جس طرح سے کرنا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پکڑ بھی ہو سکتی ہے. تو اس موقع سے میں آئٹا کے ذمہ داران کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہترین ٹاپک کا انتخاب کیا اور اس پیغام کو تمام اساتذہ والدین تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں ویبینار میں آن لائن اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب میں، اور جو ہے اس زوم پر اتنے ہی لوگ شریک ہیں. بہرحال جتنے بھی لوگ ہمارے درمیان ہیں، ہم میں سے ہر کوئی عزم کر کے یہاں سے نکلے کہ میں اپنے بچوں کی تربیت میں جو ہے کلیدی رول پلے کروں گا یا کروں گی. تو انشاءاللہ جو ہے ایک بہت بڑا انقلاب برپا ہوگا اور اللہ کی قربت ہمیں حاصل ہوگی اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہو جائے، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا ہمیں ساتھ ملے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ جنت جیسی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، تیری نسبت براہیمی ہے معمارِ جہاں تو ہے. خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے.